محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں ہم آئیں اور اس کو یاد کریں کہ جس طرح اس کو یاد کرنے کا حق ہے۔ اور ہم نے پچھلے جمعہ میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جانا تھا کہ حضرت بلال آخر کون تھے۔ حضرت بلال اپنے رنگ کے سیاہ تو تھے، مگر اپنے جان میں اور اپنے جسم میں جو دل کو رکھتے تھے وہ سیاہ نہ تھا بلکہ وہ روشن تھا۔ اپنے جان میں، اپنے جسم میں جس دل کو رکھتے تھے اس دل میں عشق مصطفیٰ کا سرور تھا، عشق مصطفیٰ سے وہ دل لبریز تھا۔ اگر آپ اور بھی سیرت کا مطالعہ کریں تو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ جاتی ہیں، اور ہمارا یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی آخر کیا تھی۔ ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پڑھتا ہے تو جب اس کے سامنے کوئی چیپٹر آ جاتا ہے، کوئی موضوع آ جاتا ہے، تو جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اگر وہ بات مختصر ہوتی ہے، اگر وہ واقعہ مختصر ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس واقعے کے تہ میں جایا جائے، اس واقعے کو تفصیل سے پڑھا جائے۔ تو اسی طرح ہم اور آپ جب صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں گے، تاریخ کو اٹھائیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے تو بحمداللہ ہم یہ کہیں گے اور ہمارا دل کہے گا کہ ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ آخر یہ صحابہ کرام کون تھے؟ اگر آپ دیگر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوں تو ان میں ایک عظیم ہستی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صرف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا دیا۔ ان کی زباں پر اللہ اللہ کا نعرہ تھا، ان کی زباں پر احد احد کا نعرہ تھا۔ حضرت خباب کون ہے؟ جب آپ اسلام لائے تو آپ چھٹے مسلمان تھے، یعنی آپ سب سے پہلے جب ایمان لائے مسلمان ہوئے تو کم لوگ مسلمان تھے، یعنی 5 لوگ مسلمان تھے، مگر جب آپ ایمان لائے تو آپ چھٹے مسلمان تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنی مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، بڑے غریب تھے، بلکہ غلام تھے، مگر پیارے ان کے دل میں اسلام کی محبت تھی، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، ان کے دل میں اسلام سے الفت تھی۔ آخر کار ان کی یہ محبت اسلام سے، ان کی یہ الفت اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کا نام برقرار رکھا ہے۔ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا چرچا کر رہے ہیں۔ حضرت خباب کون ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے حضرت بلال حبشی کی طرح غلام تھے، بڑے مسکین تھے، بڑے جو ہے نادر تھے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی تھے۔ وہ کہتے تھے اے پروردگار عالم، تو جس حالت میں رکھے بندہ اسی حالت میں رہنا چاہیے، تیری بارگاہ میں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اور آپ جو ہے لب شکوہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ مگر پیارے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف ہم اور آپ متوجہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھانا دے رہا ہے، ہمیں پانی
پانی دے رہا ہے تو اس کی نعمت ہے پیارے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں غریب مسکین، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، جن کے پاس چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی کہتے ہیں الحمدللہ، اے رب تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے پیارے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی بھی حالت میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، مگر اس کے باوجود بھی احد احد کا نعرہ لگاتے رہے اور کہتے رہے اے پروردگار عالم، جب تک اس خباب کے جان میں جان باقی ہے تیرا نام لیتا رہے گا، یعنی اے پروردگار عالم جب تک یہ خباب زندہ ہے تیرا در نہیں چھوڑے گا، تجھ کو یاد کرنا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے نام پر ایسی تکلیفیں دی گئی ہیں پیارے کہ تاریخ کو اٹھائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں لٹایا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو دہکتی ہوئی آگ پہ لٹایا گیا ہے، سلگتے ہوئے انگارے پر لٹایا گیا ہے، اور آپ کی پیٹھ جل جاتی تھی، بلکہ ایک شخص کو معمور کر دیا جاتا تھا، کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ آپ کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کو اس انگارے پر سے اٹھنے نہ دے۔ اتنی سخت تکلیف دی گئی حضرت خباب کو، مگر اس کے باوجود بھی لب شکوہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں ہے، بلکہ احد احد کا نعرہ ہے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کرے اللہ تیری رضا میں تیرا بندہ راضی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اتنی تکلیفیں دی گئی تو آپ سہتے گئے، مگر ایک دن رسول کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے بارگاہ میں دعا کی، اے رب تعالیٰ یہ تیرا بندہ ہے، اے رب تعالیٰ یہ تیرا بندہ ہے، تو اس کی امداد فرما، تو اس کی مدد فرما، اس تکلیف سے اس بندے کو آزادی عطا فرما۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر کار وہ مقام حاصل ہوا کہ آپ نے ہجرت کیا، اور جب آپ نے ہجرت کیا تو سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ آپ شامل ہو گئے، بلکہ ایک دن ایسا موقع بھی آیا، حضرت خباب کا دور تھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، آپس میں گفت و شنید ہو رہی تھی، آپس میں مکی زندگی کے حالات کے بارے میں بتائے جا رہے تھے، کیفیات کیا تھے، زندگی کا ماحول پچھلا کیسا گزرا، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، مگر پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بلال نے بڑا زخم سہا ہے، حضرت بلال نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، مگر حضرت خباب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب نے کہا اے امیر المؤمنین، خباب نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانی دی ہے، خباب نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اور اپنے کرتے کو اٹھایا اور کہا دیکھو میری حالت کیا ہے۔ جب کرتے کو اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹھ پر سفید برس کی طرح بیماری تھی، مگر وہ بیماری نہیں تھی، بلکہ جب آپ کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کے پیٹھ پر سفید داغ پڑ گیا تھا، بلکہ علماء نے لکھا کتابوں میں کہ حضرت خباب کی پیٹھ کی جو گوشت تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب میں نے کبھی بھی ایسی پیٹھ نہیں دیکھی ہے، میں نے کبھی بھی ایسی پیٹھ نہیں دیکھی ہے جیسی پیٹھ میں نے آج دیکھی ہے، یعنی بہت ساری پیٹھیں دیکھی ہیں مگر آپ کی پیٹھ تو دیکھا، مگر آپ کے پیٹھ میں گوشت تک نہیں ہے۔ مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے، حضرت خباب نے کہا اے امیر المؤمنین، جب مجھے انگار پر لٹایا جاتا تھا تو میرے جسم جو چربی نکلتی تھی، جو خون نکلتا تھا، اس کی وجہ سے انگارے بجھ جاتے تھے اور میری چربی اسی میں لگ جاتی تھی، میرا خون اسی میں بہہ جاتا تھا۔ یہ حضرت خباب کی زندگی ہے پیارے۔ ہم نے اور آپ نے اسلام کے لیے کیا تکلیف سہا؟ کچھ نہیں سہا پیارے، کچھ تک نہیں سہا۔ ہمارے تک اسلام، ہم تک اسلام بڑے ہی پیارے انداز میں نہیں پہنچا ہے، بڑی تکلیفوں کے بعد پہنچا ہے۔ ہم تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا، مگر پڑھنا نہیں چاہ رہے۔ ہمیں اور آپ کو آج جہاد نہیں کرنا ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، مگر پیارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی بخشی ہے اسی کے موافق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے نماز کو پڑھنا چھوڑ دیا، رمضان شریف کا بھی مہینہ انشاءاللہ آ ہی جائے گا کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، مگر بہت سارے لوگ روزہ بھی نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اور مالی حیثیت ہوتی ہے اس کے باوجود بھی حج کرنے نہیں جاتے ہیں، پیسہ بچا کے رکھتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک قابل غور بات، آخر دشمنان اسلام آخر صحابہ کرام کو تکلیف کیوں دیتے تھے؟
اور آج بھی مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمانوں سے دشمنی ہے؟ کیا ان کے مال سے دشمنی ہے، اولاد سے دشمنی؟ آخر کس وجہ سے نفرت کرتے ہیں لوگ کرنے والے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی بارے، مسلمان ہونا اور ایمان والا ہونا۔ ہم سے اور آپ سے جو نفرتیں کی جاتی ہیں کس بنیاد پر؟ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر، ایمان والا ہونے کی بنیاد پر ہم سے نفرتیں کی جاتی ہیں، ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمیں تکلیف دی جاتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جن کو تکلیفیں نہیں ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، بہت سارے ممالک ہیں، ان کے اوپر کیوں ظلم نہیں ڈھایا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان بنام مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوتی ہے، اور وہی لوگ تکلیفوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ ہمارے راستے میں جو شہید کیے جاتے ہیں، جو مار دیے جاتے ہیں، انہیں آپ مردہ مت کہو۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں قبل، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے کام لو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ہم اور آپ جب صبر سے کام لیں گے اپنی زندگی میں پیارے، تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب نظر آئے گی۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک اگر آپ اٹھا کر دیکھیں پیارے، تو آپ کی زندگی بڑی تکالیف میں گزری ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی کو اس انداز میں صرف کر دیا ہے کہ اگر ہم اور آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں راستہ ملے گا، ہمیں ایک راستہ ملے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ بالکل ستاروں کی مانند ہے، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لو گے، اقتداء کر لو گے، تو پھر کامیابی کے موڑ پر نظر آؤ گے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، اگر کسی ایک صحابی کی اتباع کی جائے پیارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہدایت عطا فرما دے گا، بندے کو نور عطا فرما دے گا۔ مگر آج چل کے اس معاشرے میں بعض بنام مسلمان ٹوپی میں اور لباس رسول میں نظر آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے اصحاب کو گالی بکتے ہیں، اول بوک بکتے ہیں، الٹا سدھا کہتے ہیں، جن کو کہا جائے رافضی، جن کو کہا جائے شیعہ، کہ ایسے ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین شیخین کی ذات پر بہتان کو باندھتے ہیں کہ معاذ اللہ شیخین نے حضرت علی کا حق غصب کر لیا، حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا، اور بہت ساری باتیں جو ہے کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کو جو ہے لعن و تشنیع کرتے ہیں۔ مگر آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ میرے صحابہ کا یہ مقام ہے، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ حضرت خباب کا مقام ہے۔ حضرت خباب اگر اللہ کے راستے میں 1 کلو گیہوں خرچ کر دیں، اور اگر ہم 100 ٹن خرچ کر دیں، تو ان کا مقابلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حضرت خباب ہیں، وہ صحابی رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے، تمام صحابہ سے دنیا میں وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اصحاب سے راضی ہے، اور محبوب کے اصحاب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصحاب، اپنے پیارے رسول کے اصحاب سے راضی ہے، اور وہ اصحاب اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں پیارے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، کیونکہ ان کے اندر ایک کوالٹی، ایک صفت پائی ہے جس کا نام ہے خوف الہی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر ڈرتے ہیں تو الحمدللہ نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی بندے سے غلط کام نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، ہم سے خطائیں ہونا لازمی ہے، ہم سے خطائیں ہو جائیں گی، مگر خطاؤں پر خطائیں کرنا، نادم نہ ہونا، رونا نہیں، توبہ نہ کرنا، پھر یہ انسانی صفت نہیں ہے، پھر یہ شیطانی صفت ہے، بلکہ انسان اسے کہا گیا ہے اگر خطا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھ لے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں معاف کر دے۔
مگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں پلٹے تو جب بندہ پلٹے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جب پلٹے گا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں تو کیسے کام ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے دنیا کے کام جو ہمارے ہیں، جیسے کسی کچھ کام پڑ جائے، سرکاری کام پڑ جائے تو بولے کہ چلو لکھنؤ کا کام کراتے ہیں، اپنا کام لکھنؤ میں ہوگا، وہاں کام کراتے ہیں، نہیں جائیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کے راستے میں بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، دلچسپی نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے نور کیسے دے گا؟ ہم اور آپ جو ہے صحیح معنوں میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی سدھر جاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ ایسے کہنے سے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے نہیں ہوگا، بلکہ عمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، عمل میں وہ چیز لانی پڑے گی۔ جیسے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، شروع کریے نماز پڑھنا شروع کر دیے، کوئی نماز چھوٹ گئی بے اتفاق، پھر اس کو اسی قضا کر لیجئے، مگر نماز ہی نہ پڑھنا اور کہتے نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہم گندے ہو جا رہے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، اور مسلمان اس کا نام ہے، گندے ہونے کا نام مسلمان ہے، ناپاکی کا نام مسلمان ہے، بلکہ مسلمان اسے کہا کہ مسلم ایمان والا، پاک و صاف رہنے والا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو جب ہم اور آپ نے پاکی صفائی کو اختیار کر لیا تو ہم تو مسلمان ہیں، اور بھی چیزیں جو آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے، اس کو بھی کرنے لیں گے تو پورا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے جھگڑنا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں جو ہے اچھائی کی دعوت دیتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا، مگر نہیں پیارے، اٹھائیے تاریخ کو۔ آقا علیہ السلام 53 سال 54 سال مکہ میں رہے، تلوار کو اٹھایا؟ تلوار کبھی نہیں اٹھایا، زندگی آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں اٹھایا تلوار کو، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مکہ سے مدینہ میں آ گئے، 2 ہجری جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اذن للذین، یعنی اے محبوب جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی کرے اور جو آپ سے جنگ و قتال کرے، پھر آپ ان سے جنگ و قتال کریں۔ 54 سال تک برداشت کرنا آسان کام ہے، ہم اور آپ کسی کے لب و لہجے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کسی کی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، اسے لڑتے جھگڑتے، مگر آقا علیہ السلام نے 54 سال تک جو ہے اسلام کی خاطر اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اچھے طور پر جو ہے لوگ اچھے طریقے پر آپ لوگوں سے پیش آتے تھے۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، اسلام کا جو ہے رویہ، مگر بعض لوگوں نے پھیلا دیا کانوں سے کہ اسلام تو تلوار کے ضرور پھیلا ہے، بلکہ اسلام نے تلوار وہاں پر اٹھایا پیارے جہاں پر اپنے حق کی بات آئے، اور بے شک اپنے حق کے لیے تو ہر کوئی اٹھاتا ہے، اٹھانا بھی چاہیے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے تو ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ عملی مظاہرہ کرنا ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا ہے۔ ہم اور آپ، ہمارا ایک معاشرہ خراب ہوتا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہم اور آپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اور آپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے، ہمیں آپس میں جو اتفاق رکھنا ہے، انفاق کے طور پر جو ہے خرچ کرنا ایک دوسرے پر، یعنی مدد کرنی ایک دوسرے پر، یہ نہیں کہ لڑتے جھگڑتے رہے، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں مسلمون من لسانی ویدی، مسلمان تو وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ مسلمان اسے کہا گیا کہ ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، یہ مسلمان۔ تو ہمارا جو اسلام سکھاتا ہے وہ اخلاق کا پیکر سکھاتا ہے کہ اخلاق کا پیکر بن کر رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں عروج عطا فرمائے گا۔